اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، محترم سامعین حضرات اور میری پردہ نشین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سبع الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والصادقین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، حبیبی یا رسول اللہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور حبیبی یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، حبیبی یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی سرزمین پہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے جب قلم کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کاغذ کے سینے کو چاک کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، حبیبی یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بڑی تیزی سے درود پاک ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ہم اور آپ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرے پھر بھی کم ہے کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سر شام سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مولا سب سے پہلے ہمارے اور آپ کی حاضری کو قبول کر لے۔ یہ محفل ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیارت حرمین شریفین میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ کہ نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو آقا کریم اجازت دے دے اپنا بنا لے، اسے بلوا لے اور اپنے روزے کا دیدار کروا دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کا فرمان عالی شان ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھا یعنی میرے قبر کو دیکھا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے روزے کو دیکھا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اندازہ لگائیں، آدمی یہاں سے چلتا ہے جا رہا ہے، مدینے کو جانے کے بعد ہم اور آپ روز سنتے ہیں مگر وہاں جا کے ظاہری میں دیکھتے ہیں، مزدلفہ کو دیکھتے ہیں، منا کو دیکھتے ہیں، غار ثور کو دیکھتے ہیں، غار حرا کو دیکھتے ہیں، جنت البقیع کو دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنہری جالو کو دیکھتے ہیں اور دائیں جانب ابو بکر صدیق کو بھی دیکھتے ہیں، بائیں جانب عمر فاروق کو بھی دیکھتے ہیں۔ جنت البقیع جو واقعہ سنتے ہیں سناتے ہیں مگر آپ کو اندازہ ہے جانے کے بعد جو جانے والا جاتا ہے، یوں تو جانے والا جاتا ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، جس کو نواز دیتا ہے وہ جاتا ہے، مگر جانے کے بعد وہاں جب جایا کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا تو وہاں تو ایک مچھر کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے،
ایک مکھی کو آپ نہیں مار سکتے ہیں، مچھر کو نہیں مار سکتے ہیں، نہ جانے کس بھیس میں کس روپ میں وہاں ہے۔ وقت کی کمی ہے، دو تین باتیں آپ کے گوشے نصیب میں کر کے رخصت ہو جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے علماء کرام ہیں، شورائے اعظام ہیں، وہاں تو بات آ گئی کہ مچھر کو نہیں مار سکتے ہیں، مکھی کو نہ جانے کس روپ میں کون وہاں جایا کرتے ہیں، کس بھیس میں جہاں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مچھر ہے، یہ مکھی ہے وہاں جانے والا، مگر آپ نے سنا ہوگا اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے۔ المختصر میں آپ کو یہ بات آ گئی تو بتاتا ہوں، وہ اپنے اس کا یہ تو دنیا میں ایک سے ایک اپنے پیروں کا چاہنے والا ہوتا ہے، اپنے عاشق اپنے عشق کرنے والے کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ ایک المختصر ایک چاہنے والا دیوانہ اپنے بزرگ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گیا اور کہا حضور مجھے دے دیجئے، میں مدینہ جاؤں اور مدینے میں جا کے سرکار کے جالی کو دیکھوں، بیت المقدس کو دیکھوں، خانہ کعبہ کو دیکھوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنہری جالی کو دیکھ کے آؤ، آپ اجازت دے دیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں، مگر فرماتے ہیں تم وہاں جانا تو جا کے وہاں کے جانوروں کے آدم کرنا، مکھیوں کو مت مارنا، مچھروں کو مت مارنا، جو جانور کتے بلی نظر آئے تم اس کو بھی مت چھونا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے وہ گیا، جانے کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد بھیڑ تو ہوتی ہی ہے، بھیڑ میں وہ جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کتا ہے، ایک کتا ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے سمجھ میں آیا بیٹھا تو ہے مگر اجنبی کیا حالت میں آگے کو نکل گیا، اسے پتہ نہیں چلا کہ کتے میں اس کا پیر لگ گیا، وہ آگے کو بڑھتا چلا گیا۔ جانے کے بعد جب واپس آیا، آنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا ہے، آنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب آیا، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ حضرت اپنے بازو پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سامنے گیا، جانے کے بعد کچھ ناراض سے نظر آ رہے ہیں، آگے کو بڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا تم جا رہے ہو مدینہ تو جاؤ، مگر وہاں جانوروں کا ادب کرنا، تم گیا تھا تمہیں خیال نہیں، تم جا رہا تھا بھیڑ کے اندر، تم آگے کو بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے تم نے دیکھا نہیں ایک کالا کتا نظر آیا تھا تجھے، کہا میں نے دیکھا تھا، کہا تم نے دیکھا تھا مگر تم اپنے پیر کو کتے کے پیر میں لگایا جس سے تکلیف ہو گئی۔ اے میرے چاہنے والا دیکھو، مدینے کے گلیوں میں تم اکیلے نہیں تھا، بلکہ جہاں جس کو تم نے پیر لگایا تھا وہ دنیا کا اور کتا نہیں تھا۔ وہ دیکھو یہ پٹی جو ہاتھ پہ بندھا ہوا ہے، اندازہ لگائیں کس بھیس میں کون جایا کرتا ہے، اور اللہ کس کے عمرہ کو قبول کر لے، کس کے حج کو قبول کر لے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب حج کرنے والا حجاج یا عمرہ کرنے والا جب واپس آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور جو دل سے اسے کہتا ہے دعا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اندازہ لگائے جانے والا تو جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے، مگر آنے کے بعد اگر آپ محبت سے دیکھیں گے تو اللہ رب العزت اس دیکھنے کو قبول کر لے گا۔ تو ہمارے اور آپ کی نجات ہے، ہم اور آپ مقدر کے دھنی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، حج کرنے کے لیے گئے۔ آپ دیکھیے اسٹیج پہ بھی ابھی کچھ دن پہلے حافظ وقال غلام مرتضیٰ صاحب عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں، جب ان سے آپ پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے، اللہ اکبر، حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ دیکھیے عبداللہ ابن مبارک حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جانے کے بعد جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا وقت جتنا بھی گزرے عبادت میں گزرے، میرا وقت جتنا بھی گزرے تسبیح و تحلیل میں گزرے۔ عبداللہ ابن مبارک ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، لگنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، آنکھ لگی ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں، دونوں آپس میں بات کر
کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس سال کتنے لوگ حج کو آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سال 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا یہ تو بتائیے کہ حج کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگ آئے ہیں، کس کس کے حج کو اللہ نے قبول کیا ہے یہ تو بتائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حج کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگ آئے ہیں مگر کسی کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا، کسی کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، مگر ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جو حج کرنے تو نہیں آیا ہے مگر اللہ نے اس کے صدقے میں جتنے بھی حج کرنے کے لیے آئے ہیں سب کے حج کو قبول کر لیا، سب کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک وہ کون ہے؟ وہ کون انسان ہے جس کے نہ آنے کی وجہ سے بھی اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی دنیا کا اور انسان نہیں ہے، علی بن موفق ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی نام ہے، باپ کا نام موفق ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ دمشق میں رہتا تھا 30 سالوں سے، 1 سالوں سے نہیں 3 سالوں سے جوتے کو سل کر کے اب جو پیسہ کو رکھتا تھا اور اس کی یہ تمنا تھی کہ جب 300 میرے پاس درہم ہو جائے گا تو میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، اور جب وہ درہم ہو گیا اس کے پاس حج کرنے کی تیاری وہ کر لیا۔ دیکھیے حج کرنے کو جانے والا ہے، لوگوں سے کہہ دیا، کیش و اقارب سے کہہ دیا میں حج کرنے کے لیے فلاں تاریخ کو جاؤں گا۔ اب لوگ آ گئے اس کے دروازے پہ، جانے والا جائے گا تو صبح میں مگر شام میں کچھ لوگ مبارکبادی دینے آئے ہیں، کچھ لوگ صبح میں مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں، شام کے وقت میں جب وہ اپنے گھر میں ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائے جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اپنے گھر میں موجود ہیں، سامنے پڑوسی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آتی ہے، گوشت پکنے کی خوشبو جب آئی ان کے بچوں نے کہا اے میرے والد گرامی آپ جائیں، اور جانے کے بعد بغل میں خوشبو آ رہی ہے میں آپ کا لال ہوں مجھے تھوڑا گوشت لا دیں۔ اور وہ علی جاتے ہیں، جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیا ہے، اندازہ لگائے صبح حج کو جانے والے ہیں، دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز، اندر سے دروازہ کا کھلنا تھا، کھلنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، تمہارے گھر میں جو سالن پکا ہے تھوڑا سا مجھے دے دو، میں کل حج کرنے کے لیے جاؤں گا، میری بچے کی خواہش ہے، میں اس خواہش کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، تم مجھ کو تھوڑا سا دے دو۔ اللہ اکبر۔ سامنے سے خاتون آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے اللہ کے نیک بندے تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، تجھے جو خوشبو ملی ہے، تو جو خوشبو محسوس کیا ہے میرے گھر میں سالن بننے کی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ اے آنے والے یہ تو سنیے، میں مردار کے گوشت کو لے کے آئی ہوں، 7 دن کا عرصہ گزر چکا، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میرے بال بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں مردار کا گوشت لے کے آئی ہوں تاکہ میں گھر میں پکاؤں اپنے بچوں کو کھلاؤں، یہ میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نہیں کھا سکتے ہیں، آپ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فوراً ان کے قدم آتی ہے اپنے گھر میں، آنے کے بعد وہ جو 300 دن ہم کو طے رکھے تھے کہ صبح حج کرنے کے لیے جانا ہے وہ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد آتے ہیں اور اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد کہتے ہیں تم اپنی ضروریات کو پوری کر لینا، جو تمہارے گھر میں ضرورت ہو اس کو پوری کر لینا، اور دل میں کہتے ہیں اے پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں تیرے دربار میں آنے والا تھا، تیرے محبوب کے جانے کو دیکھنے والا تھا، مگر میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پہلے یہ ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، پہلے گھر میں چولہے نہیں جلے ہیں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ علی بن موفق ہیں جو کے بارے میں وہ دو فرشتے بات کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں کھلتی ہے، کھلنے کے بعد اب پتہ لگائے ہیں، پتہ لگاتے لگاتے وہ سوچتے ہیں چلو اس خوش نصیب انسان کے سے ملاقات کر لی جائے۔ وہ آتے ہیں دمشق میں، اور جب آتے ہیں پتہ لگاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے وہی وہ ہیں جن کے نہ جانے کی بھی وجہ سے اللہ نے حج کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کو حج کو قبول کر لیا ہے۔ اندازہ لگائے تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ مقدر کے جو دھنی ہوتے ہیں سرکار کا جن کا بلاوا آ جاتا ہے اور سرکار وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ہم اور آپ جو سنتے ہیں اس کے اپنے
آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو اللہ توفیق دے اور اللہ کے نبی اپنی جالی کو ہری ہری جالی کو دکھانے کے لیے بنوالے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔